ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، اندھیری رات ہے، آسمان پر بجلی چمک رہی ہے اور تاریخ کے پردے پر ایک ایسا منظر ابھرتا ہے جسے آج تک کسی نے نہ دیکھا نہ سوچا۔ دو عظیم سائے، ایک جانب وہ مرد مجاہد جو بیت المقدس کا پرچم بلند کرنے والا ہے، اور دوسری جانب وہ بادشاہ جس کی تدبیر نے خلافت عثمانیہ کو دشمنوں کی سازشوں سے بچایا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان عبدالحمید ثانی ہیں۔ اگر وقت کی رعایت ان دونوں کو ایک ہی لمحے میں ایک ہی میدان میں لے آتی تو سوچیں کیا ہوتا۔ دنیا کیسا منظر دیکھتی؟ کیا بیت المقدس آزاد ہوتا؟ کیا خلافت اپنی پوری شان کے ساتھ باقی رہتی؟ کیا دنیا کی طاقت کا توازن بدل جاتا؟ یہ کہانی ایک خواب کی نہیں، ایک ممکنہ حقیقت کی ہے جس نے تاریخ کو بدلنا تھا مگر وقت نے اسے روک دیا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج آپ جاننے جا رہے ہیں 9 انقلابی تبدیلیاں جو تاریخ میں پیش آتی اگر یہ دونوں رہنما ایک ساتھ ہوتے۔ نمبر 1، فلسطین کی آزادی کا فوری حصول۔ اگر دونوں حکمران ایک ساتھ ہوتے تو فلسطین کی آزادی ایک حقیقت بن جاتی۔ صلاح الدین ایوبی کا خواب کہ وہ فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرائیں، اور عبدالحمید ثانی کی جدید فوجی حکمت عملی، جدید ہتھیاروں اور سیاسی مہارت کے امتزاج فلسطین کو آزاد کرانے میں فوری کامیاب ہو جاتا۔ نمبر 2، دونوں کی فوجیں مل کر سب سے بڑی جنگ لڑتی اور فتح نصیب پاتی۔ دوستو، اگر صلاح الدین ایوبی اور سلطان عبدالحمید ثانی کی فوجیں ایک ساتھ متحد ہو کر جنگ لڑتی تو ان کی مشترکہ فوج ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی فوج جنگی حکمت عملی اور نظم و ضبط میں ماہر تھی۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑیں اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ دوسری جانب سلطان عبدالحمید ثانی نے عثمانی فوج کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کا عروج ہوتا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے خلافت عثمانیہ کی آخری بڑی کوشش کی تھی تاکہ اسے یورپ کے طاقتور ممالک کے تسلط سے بچایا جا سکے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کا عسکری اثر اور فتوحات کی حکمت عملی ان کے ساتھ ہوتی تو خلافت عثمانیہ مزید مستحکم ہو جاتی اور اس کا اثر رسوخ یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ نمبر 4، مسلم دنیا میں یکجہتی ہوتی۔ صلاح الدین ایوبی کی روحانیت اور قیادت کے ساتھ عبدالحمید کی سیاسی بصیرت اور اسٹریٹجک فیصلہ سازی مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرتی۔ نمبر 5، یورپی طاقتوں کی پسپائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان عبدالحمید ثانی کی دور اندیش حکمت عملی اور سیاسی بصیرت یورپ کے طاقتوروں کو نیا چیلنج فراہم کرتی۔ دونوں حکمرانوں کی مشترکہ فوجی طاقت اور سیاسی اتحاد یورپی طاقتوں جیسے برطانیہ، فرانس اور روس کے لیے ایک بڑا دھچکا بن جاتی۔ جدید فوجی ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ جاتا۔ یقیناً سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں جدید فوجی ہتھیار اور ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا ہوا تھا۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی اور جدید اسلحہ استعمال کیا جاتا تو جنگوں کی نوعیت مزید تبدیل ہو جاتی اور مسلم دنیا کی حکمرانی واضح ہوتی۔ عالمی سطح پر اسلام کی نئی ساخت۔ دوستو، اگر دونوں حکمران ایک ساتھ ہوتے تو اسلامی دنیا کو ایک نئی شناخت ملتی ہے۔ دنیا بھر میں اسلام کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا اور مسلمانوں کو اپنی تہذیب، تاریخ اور ثقافت کے بارے میں ایک نیا فخر محسوس ہوتا۔ ان کی قیادت میں اسلام ایک طاقتور، پائیدار اور عالمگیر شناخت کے طور پر ابھرتا۔ سیاسی اور اقتصادی استحکام۔ دونوں کے ساتھ ایک مضبوط اقتصادی پالیسیاں اور سیاسی استحکام ہوتا جو مسلم دنیا کی معیشت کو مضبوط کرتا۔ اگر ان دونوں کی حکمت عملی کو پوری مسلم دنیا میں نافذ کیا جاتا تو نہ صرف مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہوتی بلکہ عالمی سطح پر ان کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا۔ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان عبدالحمید ثانی ایک ساتھ ہوتے تو تاریخ میں ایک نیا باب کھلتا۔ ان کی مشترکہ حکمت عملی اور قیادت سے مسلم دنیا میں نہ صرف سیاسی اور فوجی طاقت کا توازن بدلتا بلکہ اقتصادی، ثقافتی اور سماجی سطح پر بھی ایک نیا انقلاب آتا۔ یہ مضمون ایک خواب ہے، مگر ایک خواب ایسا خواب ہے جو اگر سچ ہو جاتا تو شاید آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، ہماری بیداری کا ہے۔ ہم کب ایوبی جیسا جذبہ اور عبدالحمید جیسی بصیرت اپنے اندر جگائیں گے؟